بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سفر کے لیے طائف سے ایک خچر کرائے پر لیا۔ خچر والا ڈاکو تھا، وہ آپ کو سوار کر کے لے چلا اور ایک ویران سنسان جگہ پر لے جا کر خچر سے اتار دیا اور آپ کی طرف خنجر لے کر حملے کے ارادے سے بڑھا۔ وہاں ہر طرف لاشوں کے ڈانچے بکھرے پڑے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس بد نصیب نے کہا، اچھا تو نماز پڑھ لے، تجھ سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں پڑھی تھی مگر ان کی نماز نے ان کی جان نہ بچائی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ قتل کرنے کے لیے میرے قریب آ گیا۔ میں نے دعا مانگی اور یا ارحم الراحمین کہا۔ غیب سے آواز آئی، اے شخص، تو ان کو قتل مت کر۔ ڈاکو یہ آواز سن کر ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ پھر مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے دوبارہ بلند آواز سے یا ارحم الراحمین کہا، پھر غیبی آواز آئی۔ تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزے کی نوک پر آگ کا ایک شعلہ ہے۔ اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کے سینے کو چیرتا ہوا پار نکل گیا اور وہ ڈاکو زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا، جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں تمہارے پاس تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سر عام لوٹ مار مچائے وہ ہم سے نہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ پاک کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جو اپنی ٹیڑھی لاٹھی کے ذریعے حاجیوں کی چیزیں چراتا۔ جب لوگ اسے چوری کرتا دیکھ لیتے تو کہتا، میں چور نہیں ہوں، یہ سامان میری ٹیڑھی لاٹھی میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگ میں اپنی ٹیڑھی لاٹھی پر ٹیک لگائے کہہ رہا تھا، میں ٹیڑھی لاٹھی والا چور ہوں۔ بہت بڑے ولی اللہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے قبل اتنے بڑے اور خطرناک ڈاکو تھے کہ پورے کے پورے قافلے کو اکیلے ہی لوٹ لیتے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آپ کے علاقے کے قریب سے گزرا، انہیں وہی رات ہو گئی۔ آپ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے جب قافلے کے قریب پہنچے تو بعض قافلے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، تم اس بستی کی طرف نہ جاؤ بلکہ کوئی اور رستہ اختیار کر لو، یہاں فضیل نامی ایک خطرناک ڈاکو رہتا ہے۔ آپ نے جب قافلے والوں کی یہ بات سنی تو کب کبھی طاری ہو گئی اور بلند آواز سے کہا، اے لوگو، میں فضیل بن عیاض تمہارے سامنے موجود ہوں، جاؤ بے خوف و خطر گزر جاؤ، تم مجھ سے محفوظ ہو۔ خدا کی قسم، آج کے بعد میں کبھی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے اور اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے راہ حق کے مسافروں میں شامل ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس رات قافلے والوں کی دعوت کی اور فرمایا، تم فضیل بن عیاض سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھو۔ پھر آپ ان کے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لینے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو کسی کو پارہ سورہ
الحدید کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ قرآن کریم کی آیت تاثیر کا تیر بن کر آپ کے سینے میں اتر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا اور اپنے کپڑوں پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، اللہ پاک کی قسم، اب وقت آ گیا، اب وقت آ گیا۔ آپ اسی طرح روتے رہے اور پھر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ سلطان الوزین مولانا ابو النور بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جن لوگوں نے سود، رشوت، گبن اور دیگر ناجائز طریقوں سے جو مال کمایا اور کھایا ہے، کل قیامت کے دن جب شہنشاہ حقیقی انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائے گا تو یہ سارا حرام کا مال وہاں اگلنا پڑے گا اور چور پکڑے جائیں گے۔ بس آج توبہ کے ساتھ معدہ صاف کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔